آپ کو پتا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن وہاں پر جمع ہوں گے تو جب دیکھیں گے ساری چیزوں کو تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، ہمیشہ میں سجدے ہی میں رہوں گا، ہمیشہ تیری عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، جو بغیر دیکھے عبادت کرنے کا فائدہ ہے وہ دیکھنے کے بعد نہیں۔ مزہ تو تب تھا کہ تم ایمان لاتے اللہ پر، رسول کی باتوں پر یقین کرتے، پھر عبادت کرتے۔ اب تو تم دیکھ چکے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں۔ قبر کی وہ پہلی رات آپ کو پتا ہے، قبر کی وہ پہلی رات کیسی رات ہوگی؟ آج انسان کے پاس ساری سویدھا ہے، گرمی لگے ٹھنڈی لگے ساری فیسلٹی موجود ہے آپ کے پاس، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہاں پر نہ لائٹ ہے، وہاں پر نہ روشنی ہے، وہاں پر نہ پنکھا ہے، نہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی دوسری چیزوں کا انتظام ہے۔ آج انسان بیمار پڑتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، بال بچے آ جاتے ہیں، بھائی بہن آ جاتے ہیں، ماں باپ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کون دیکھنے والا آئے گا آپ کو؟ وہاں پر کون بچانے والا آئے گا آپ کو؟ وہاں پر صرف ایک چیز آپ کو بچائے گی، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ آپ کے جو عمل کیے ہوئے ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں، وہی آپ کے لیے روشنی بن جائے گی۔ اس قبر کے اندھیرے میں آپ کے لیے روشنی کا کام کون کرے گا؟ آپ کے نیک عمل، آپ نے جو ثواب کمایا ہے وہ کام کرے گا۔ اس قبر میں اگر گرمی ہوگی تو ٹھنڈک کا کام کون کرے گا؟ وہی ثواب کرے گا، وہی نیکیاں کریں گی جو آپ نے دنیا میں جمع کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو وہاں سوائے افسوس کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو طاقت دی ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح طرف لے کر جانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے دنیاوی کام کو بھی کریں، اپنے گھر کی ضروریات کو بھی پورا کریں، لیکن وقت نکالیں، آپ کوشش کریں آپ وقت نکالیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے کام کے لیے جس طرح سے وقت نکال لیتے ہیں، چاہے کتنوں پریشانی ہو، چاہے کتنوں دقت ہو، تھوڑا سا اگر ٹائم کہیں جانا ہے تو ہم چلے جاتے کسی طرح سے، رات کا جو ہے نا 12 بج جائے 1 بج جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو، لے کر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ٹائم نکال لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، کسی طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ و رسول کی تو پھر ہم سے ٹائم نہیں نکلتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا ڈیلے کر دیتے، پیچھے کر دیتے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوشش کرو آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک مرتبہ ایک بازار میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی نشان کھینچتے ہیں، کبھی مٹا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ پڑھو گے، بہلول دانا بہت ہی مشہور اللہ کے ولی ہیں، بہت ہی فیمس اللہ کے ولی ہیں، ان کے ایسے واقعات ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے عالم لوگ ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے تھے، حالانکہ وہ ایک مجذوب ٹائپ کے تھے، دیوانہ ٹائپ کے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، پورا بغداد ان کے پیچھے دوڑتا تھا، انہوں نے بھی ایک مرتبہ ان کے سامنے جا کر تعلیم حاصل کی، اور وہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ لیکن بہرحال ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہارون رشید ایک مشہور بادشاہ، اس کا گزر ہوا اس راستے سے جس راستے پر یہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، اللہ کا ایک نیک بندہ، مجذوب بندہ، درویش بندہ، دیوانہ بندہ بیٹھ کر کچھ کر رہا تھا، تو بادشاہ ہارون رشید نے اپنی سواری کو رکوا دیا، اپنے قافلے کو رکوا کر کہا کہ یہ دیوانہ آدمی بازار میں کیا کر رہا؟ یہ تو ہمیشہ جنگلوں میں رہتا تھا، میدانوں میں رہتا تھا، قبرستانوں میں رہتا تھا، سناٹے جگہ میں رہتا تھا، یہ بازار میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تعجب ہوا، اتر کر اس سے پوچھتا ہے کہ اے بہلول دانا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اس وقت یہ جو دنیا کے لوگ ہیں نا، جتنے چل پھر رہے ہیں، ان کی صلح
اللہ سے کروا رہا ہوں, ان کی بات اللہ سے بنوا رہا ہوں, ان کو معافی دلوانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ بادشاہ ہنسا, کیسی باتیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہے. بہرحال اس نے پوچھا کیا رزلٹ ملا, کیا ہوا, تم صلح کروا رہے ہو تو کیا ہوا, کیا بات بن گئی, کیا اللہ نے معاف کر دیا ان لوگوں کو, پوری دنیا والوں کو؟ تو اس بہلول دانا نے, اللہ کے اس نیک بندے نے جواب دیا کہ وہ تو مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو مان رہا ہے کہ ہاں بہلول جس کو لانا ہے لے کر آ, جو معافی مانگے گا آج میں معاف کر دوں گا, جس کو تو لے کر آئے گا. لیکن جس کو بھی بلاتا ہوں کوئی تیار نہیں ہوتا, کوئی معافی مانگ ہی نہیں رہا ہے, کوئی اس رب کے سامنے گڑ گڑا ہی نہیں رہا, کوئی جھک ہی نہیں رہا. آج وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ دنیا والے نہیں مانتے, اس لیے کام نہیں بن رہا, رزلٹ نہیں مل رہا. خیر بات ہوئی, ختم ہو گئی, بادشاہ کی سواری چلی گئی, قافلہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر بادشاہ کی سواری نکلی, قافلہ نکلا, پوری فوج نکلی, آگے آگے بادشاہ چل رہا, قبرستان کی طرف سے گزر ہو رہا تھا. آپ اس واقعے سے سمجھیں گے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے. بزرگوں نے یہ سب ساری چیزیں جو لکھی ہے یہ ہمارے بہت فائدے کے لیے. اس کو پڑھ کر بھی اگر ہم نہیں سمجھ سکے, اس واقعے سے بھی اگر ہم درس نہیں حاصل کر سکے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت ہی سیکھنے والا واقعہ ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. وہی اللہ کا بندہ, وہی دیوانہ انسان, وہی درویش, وہی فقیر جس کے کپڑوں کا کوئی پتہ نہیں, بال بکھرے ہوئے, دیوانہ ہے, کوئی لوگ اسے ویلیو نہیں دیتے, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بہت قدر و قیمت ہے. اتنی قدر و قیمت کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے. اسی دیوانے کو پھر سے بادشاہ ہارون رشید نے کہاں دیکھا؟ قبرستان کے اندر دیکھا کہ وہاں بھی بیٹھ کر سیم وہی کام کرتا ہے, کبھی لکیر کھینچتا ہے, کبھی مٹا دیتا ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے, کبھی زمین کی طرف دیکھتا ہے. تو بادشاہ ہارون رشید پھر اپنی سواری کو رکواتا ہے. لوگ بھی بڑے تعجب میں رہتے تھے کہ ایک دیوانہ انسان کے لیے, لیکن بادشاہ جانتا تھا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. آج دنیا ان کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیتی ہے, بڑے بڑے ولی وہاں پہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. جنید بغدادی کے بارے میں جو آپ کو میں نے بتایا, اس واقعے کو سنیں گے نا آپ دنگ رہ جائیں گے. کس طریقے کا مائنڈ تھا بہلول دانا کا, لوگ پاگل سمجھتے تھے لیکن ان کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ اللہ کا ولی ہاتھ جوڑ کر وہاں پر بیٹھ جاتا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا, فی الحال اس واقعے کو سنیں آپ. جب قبرستان کے اندر دیکھا وہی کام ہو رہا ہے, پوچھا جا کر اے بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ اس دن بازار میں کہا تھا کہ لوگوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں, لوگوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں, اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے یہ کوشش کر رہا ہوں. لیکن تم نے اس دن کہا تھا کہ آج وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے, آج کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سیم کام کر رہا ہوں, مخلوق کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں. تو بہلول دانا نے کہا کہ یہاں کون سی مخلوق ہے, یہاں تو کوئی لوگ نہیں, بازار میں تو بہت سے لوگ تھے. تو اس نے کہا یہاں بھی تو ہے مخلوق, یہ جتنے دفن ہیں لوگ, جتنے مردے پڑے ہیں یہ بھی تو ایک مخلوق ہے. انہوں نے کہا ہاں مخلوق تو ہے. تو کہا کہ آج ان لوگوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں, زندوں کی کروا رہا تھا نہیں مان رہے تھے, آج مردوں کی صلح اللہ سے کروا رہا ہوں, ان کا گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا آج کیا رزلٹ ملا, آج کیا ہوا, کیا ہو گیا, کام بن گیا؟ تو بہت ہی افسوس کے ساتھ اس بہلول دانا نے اللہ کے اس نیک بندے نے کہا تھا کہ آج یہ تو مان رہے ہیں, یہ قبرستان والے جتنے ہیں نا ہاتھ جوڑ رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ بہلول معاف کروا دو, اللہ سے گزارش کر دو. آج یہ تو مان رہے لیکن وہ پروردگار نہیں مان رہا. کیوں؟ اللہ فرما رہا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب تک ان کو مہلت ملی تھی یہ بھول بیٹھے تھے, یہ خوشی میں تھے, یہ عیاشی میں تھے. اے بہلول دیکھنا, کچھ دن پہلے تو نے دیکھا کہ بازار میں تو لوگوں سے کہتا رہا کہ اپنے رب سے صلح کر لو, اپنے رب سے معافی مانگ لو, لیکن کوئی نہیں آیا. حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ آج انسان تو مان رہا ہے لیکن پروردگار نہیں مان رہا. تو اس واقعے سے کتنی بڑی سیکھ ملتی ہے ہمیں
کہ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے تب تک آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ ابھی آپ اپنے رب کو منا سکتے ہو، ابھی آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، وہ آپ کے رشتہ دار آپ کے نام سے نیک کام کریں گے، اس کا فائدہ ملے گا، لیکن جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ کے پاس پورا موقع ہے۔ اس واقعے سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا حدیث پاک کے الفاظ کہ انسان گزارش کرے گا، یا اللہ بس ایک موقع دے دے، کچھ نہیں کروں گا، دنیا کا ایک ذرہ تھوڑا سا بھی کام نہیں کروں گا، بس ہر وقت سجدے میں رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، وہ زندگی ملی تھی اس میں عبادت کرنی تھی، اس میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔